بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مندر کا پرساد کھانا کیسا ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ مندر کا پرساد کھانے سے 40 روز تک نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ سوال اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک ہندوستان ہے، اور یہاں کثیر تعداد میں برادران وطن ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو کسی نہ کسی درجے میں غیروں کے مذہبی امور سے مانوس ہے، اور ان کو اپنانے میں، ان کو کرنے میں، ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنے میں کوئی عیب تصور نہیں کرتی۔ جہالت، کم علمی، اپنے مذہب کے تئیں محبت کا نہ ہونا، اہمیت کا نہ ہونا، ان سب وجوہ کی بنیاد پر وہ لوگ ان کے مذہبی امور میں شرکت کرنے سے، ان کے مذہبی رسومات کو اپنانے سے کوئی عار، کوئی تکلف محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو با اختیار کرنے کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے، حدود اسلام سے باہر نکال دیتی ہیں، لیکن معلومات نہیں ہے، کوئی احساس نہیں مسلم قوم کے اندر۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سوال بہت اہم ہے، اور ان چیزوں کی معلومات ہر مسلم اور ہر فرد بشر کو، ہر ایمان والے کو ہونی چاہیے۔ مندر کے اندر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، وہ چاہے کھانے پینے کی چیز ہو، کچھ بھی ہو، جو بتوں کے نام پر چڑھائی جاتی ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا ایمان والے کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ مندر کا جو پرساد ہوتا ہے، جو کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، بتوں کے نام پر تعظیم کی غرض سے چڑھائی جاتی ہے، ان کے یہاں یہ رسم ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا وہ سب میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب بعض جگہ ایسی صورتحال، ایسی نوعیت پیش آ جاتی ہے کہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، مسلمان لے بھی لیتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ دے بھی دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مندر کا پرساد کھانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، سخت حرام، سخت ناجائز ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے غیر اللہ کی، بتوں کی تعظیم کی گئی ہے۔ اور یہ مندر کا پرساد وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی ایسا جانور جس کو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، قرآن نے اس جانور کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جیسے یہ جانور، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسے ہی مندر کا پرساد بھی حرام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے غیر اللہ کی تعظیم کی گئی ہے۔ اور کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہو اور وہ کسی ایسی چیز کو اپنے حلق سے نیچے اتار لے جس کے ذریعے غیر اللہ کی تعظیم کی گئی ہے۔ عقیدہ توحید ایمان والے کی رگ رگ میں راسخ ہوتا ہے، خون کے ہر ہر قطرے میں جھلکتا ہے، اور وہ اس چیز کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، اس چیز کا سودا کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری جان چلی جائے، ہماری ہستی فنا ہو جائے، ہماری اولادیں قربان ہو جائیں، ہمارا گھر بار سب کچھ لٹ جائے، برباد ہو جائے، لیکن ہمارے دل سے عقیدہ توحید جو ہے اس پر ذرہ برابر بھی آنچ نہ آئے۔ یہ ہر ایمان والے کی، ہر اس شخص کی آواز ہوتی ہے جو عقیدہ توحید سے ذرہ برابر بھی واقف ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایمان والا جو ایمان کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، ایمان والے کے لیے عقیدہ توحید سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ یہ پیشانی ہماری صرف اللہ کے لیے جھکتی ہے، اس دل میں اگر کسی کے لیے کوئی تعظیم ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ ایسی تعظیم جو اللہ کے لیے ہو اور جس کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، وہ تعظیم ہم ذرہ برابر بھی کسی غیر کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ اپنے آپ میں کتنی ہی باکمال شخصیت ہو، کتنی اونچی شخصیت ہو۔ وہ تعظیم جو اللہ کے لیے خاص ہے، وہ تعظیم ہم رسول اللہ کو بھی نہیں دیتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل ہے اور سب سے باکمال شخصیت ہے، لیکن وہ تعظیم ہم رسول اللہ کو بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے مقام پر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو تعظیم
جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ تعظیم صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کی اس کے ذریعے تعظیم نہیں ہو سکتی۔ تو جو بھی کھانے کی چیز مندر میں چڑھائی جاتی ہے اس کا مقصود غیر اللہ کی تعظیم ہوتا ہے، تو اس چیز کو ہم اپنے حلق سے کیسے اتار سکتے؟ ایمان والا کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم لوگ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کہ مجبوری ہوتی ہے، برادران وطن کے ساتھ ہیں یا جانکاری والے مل گئے، وہ آپ کے ہاتھ پہ جو ہے پرساد رکھنے لگے۔ اب ان کو منع کریں گے تو تعصب ہو سکتا ہے، ان کے دل میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے، یا کسی طرح کا کوئی فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر حکمت سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، حکمت سے کام لیا جا سکتا ہے کہ آپ پرساد لے لیں، پرساد لے کر کھائیں نہیں، کسی غیر کو دے دیں، یا اس کو کسی جگہ ڈال دیں، کسی جگہ پھینک دیں، یا کسی جانور کو دے دیں، لیکن خود اس کو استعمال نہ کریں۔ خود استعمال کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دیوالی اور ہولی کے موقع پر جو ان کے یہاں ایک رواج ہوتا ہے مٹھائی دینے کا، کہ وہ اپنے یہاں کام کرنے والوں کو یا مسلمان جو ان کے پڑوسی ہوتے ہیں، ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، ان کو مٹھائی دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی شرعی وضاحت یہ ہے کہ اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر چڑھا کر کے نہیں دی گئی ہے، یہ مٹھائی بتوں کے نام پر چڑھا کر نہیں دی جا رہی ہے، ڈائریکٹ مٹھائی کی دکان سے خرید کر لایا ہے تب مجھے دے رہا ہے، تب تو اس کے کھانے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر اس معاملے میں شک ہو، یقین نہ ہو کہ ہو سکتا ہے بتوں کے نام پر چڑھا کر کے لایا ہے، پوجا پاٹ کر کے لایا ہے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور بلکہ اس صورت میں بھی کہ جب یقین ہو آپ کو کہ یہ بتوں کے نام پر چڑھی ہوئی نہیں ہے، اس صورت میں بھی ہمیں تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، ہماری پاک بازی کا تقاضا یہ ہے، اور ہمارے اندر کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پھر بھی نہ کھائیں، پھر بھی جو ہے کسی غیر کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، تاکہ ہمارے دل کی جو نورانیت ہے اس پہ کسی طرح کا کوئی اثر نہ پڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سوال بہت اہم تھا، اور ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے ہر معاملے میں۔ برادران وطن کے ساتھ رہیں، اسلام نے بہت ساری جو ہیں ہمیں تعلیمات دی ہیں برادران وطن کے ساتھ رہنے کی، کہ محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، امن و امان کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ تو یہ ساری تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں غیروں کے حوالے سے، لیکن شرعی ایک حدود ہیں، اسلام کے ایک حدود ہوتے ہیں، ان حدود سے آگے بڑھنے کی اجازت اسلام کبھی نہیں دیتا۔ اگر حدود اسلام سے نکلو گے، ظاہر ہے اسلام سے نکل کر کسی غیر کے حد میں چلے جاؤ گے۔ جب اسلام کی حدود کوئی بھی پار کرے گا تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا اور غیر مذہب کے دائرے میں پہنچ جائے گا۔ تو اسلام اگر مسلمان ہیں اور خود کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں اور اسلام کے اندر خود کو جو ہے ماننا چاہتے ہیں، تو پھر اسلام کی حدود کی رعایت اور حفاظت کرنی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پرساد کھانے سے 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی، یہ بات اپنے آپ میں درست نہیں ہے، نماز قبول ہوتی ہیں، لیکن بہرحال پرساد کا کھانا گناہ ہے، اگر کوئی کھاتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔